اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں وہ بندے کے لیے بتائی ہیں، ایک نیکی کرنا اور دوسرا گناہ سے بچنا۔ یہ دو بالکل الگ الگ چیزیں ہیں، ایک نیکی کرنا اور دوسرا گناہ سے بچنا۔ اس میں لوگوں میں ہمیشہ سے ایک بحث رہی ہے، وہ بحث یہ رہی ہے کیا نیکی کا کام کرنا زیادہ افضل ہے یا برائی کو چھوڑنا زیادہ افضل ہے۔ کچھ لوگوں کے نزدیک نیک عمل کرنا یہ زیادہ بہتر ہے، اور کچھ لوگوں کے نزدیک گناہ چھوڑنا، برائی چھوڑنا یہ زیادہ اہم ہے۔ میں اپنے طور پہ دوسرے والے طبقے میں خود کو شامل کرتا ہوں۔ میرا خیال یہ ہے کہ گناہ چھوڑنا، برائی چھوڑنا یہ فوقیت رکھتا ہے نیکی کے اوپر۔ ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو سب سے پہلا پیغام دیا تھا، وہ پیغام کیا تھا؟ سب سے پہلا جو پیغام تھا، سب سے پہلا پیغام تھا شرک کو چھوڑو، بتوں کی پوجا چھوڑو۔ تو برائی سے روکا، سب سے پہلا جو کام کیا وہ برائی سے۔ خیر اس میں بحث ہے، اس لیے جو میرا اپنا موقف ہے دلیل کو چھوڑ دیں، میرا موقف یہ ہے کہ ہمیں برائی سے توبہ کرنی چاہیے، ہمیں برائی کو چھوڑنا چاہیے۔ جس طرح ہم برائی کو چھوڑتے جائیں گے ہمارا معاشرہ سدھرتا جائے گا۔ اس کے بعد ساتھ ساتھ آپ نیکی پہ بھی عمل کریں، لیکن برائی، زنا چھوڑنا، کوئی شراب پیتا ہے تو شراب چھوڑنا، کوئی بندہ نشے پہ لگا ہوا ہے اس کا نشہ چھوڑنا، کوئی بندہ رشوت لیتا ہے تو اس کا رشوت چھوڑنا، یہ ہمارے معاشرے کے لیے زیادہ اہم ہے۔ اس کے بعد ہے نیکی، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، ان کے علاوہ زکوٰۃ دینا، غریب کی مدد کرنا۔ ہم یتیموں کے لیے جس طرح یہاں پہ ادارہ بنا رہے ہیں، اس میں یتیموں کی مدد کرنا، یتیم پالنا، یہ سارے کے سارے نیکی کے کام ہیں۔ تو میرے خیال کے مطابق جو اولیت ہے وہ ہے برائی کے چھوڑنے کو۔ آپ برائی چھوڑیں، مثلا ایک چور ہے وہ چوری چھوڑ دیتا ہے، اس سے معاشرہ زیادہ سدھرے۔ ایک آدمی شراب پیتا ہے، وہ شراب پی کے جو حرکتیں کرتا ہے شراب چھوڑے گا تو اس کا زیادہ اثر ہوگا۔ اس لیے اب برائی چھوڑنے کے لیے کیا کیا جائے گا جس سے برائی چھوٹی؟ آپ اور میں برائی کا موقع ملنے کے باوجود ہم برائی سے باز رہے ہیں، وہ کیا طریقہ؟ تو مختلف لوگوں نے اس کے مختلف طریقے بتائے ہیں۔ سب سے جو بڑی بات ہے، سب سے پہلی بات ہے وہ ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ ان سے محبت جتنی پختہ ہوتی جائے گی بندہ اتنا گناہ اور برائی چھوڑتا جائے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایسے لوگ جو کہ پیدا ہونے سے لے کر آپ کے پاس حاضر ہونے تک مختلف برائیوں میں سر سے لے کر پاؤں تک لتڑے ہوئے تھے، آپ کی نظر پڑتے ہی اور آپ کے پاس توبہ کرنے کے بعد وہی لوگ اس جگہ تک پہنچے کہ وہ زمین پہ بیٹھ کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوال کے جواب میں یہ بتایا کرتے تھے کہ ہم مدینہ منورہ کی زمین پہ پاؤں رکھے ہوئے لیکن نظر ہماری عرش کے اوپر۔ حدیث مبارک کے مطابق آپ نے حضرت حارثہ سے پوچھا تھا کہ آج تیری صبح کیسے ہوئی؟ تو حضرت حارثہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میری صبح اس طرح سے ہوئی کہ میرا اللہ کے اوپر پورا ایمان تھا۔ آپ نے کہا حارثہ تو جو بات کر رہا ہے تجھے معلوم ہے کہ تو کیا بات کر رہا ہے؟ تو بہت بڑا دعویٰ کر رہا ہے، تیرے پاس اس دعوے کی کوئی دلیل ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے پاس بالکل دلیل ہے۔ میں نے اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کے لیے سارا دن بھوک برداشت کی، مطلب روزہ رکھا، اور ساری رات میں جاگا ہوں اور عبادت کی، اور میرے اوپر اللہ نے ایسی کیفیت طاری کی کہ میرے نزدیک سونا، چاندی اور مٹی یہ سارے ایک جیسے ہو گئے۔ میرے نزدیک سونے کی کوئی قیمت نہیں تھی، وہ ایسے ہی تھا جس طرح مٹی ہے۔ یہ میری اللہ تعالیٰ نے مجھے کیفیت عطا فرمائی۔
اب میری حالت یہ ہو گئی کہ دن کو جاگنا، دن کو روزہ رکھنا، رات کو جاگنا، میری حالت یہ ہو گئی کہ میں زمین پہ کھڑے ہوئے اللہ تعالیٰ کی جنت دیکھا کرتا، اور آپ کے اس جنت میں مومنوں کو ایک دوسرے کے ساتھ گلے ملتا ہوا دیکھتا ہوں، اور میں دوستیوں کو دیکھتا ہوں ایک دوسرے کی گریبان پھاڑ رہے، یہ میں، اور عرش سے اوپر میری نظر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرفت یا حارثہ، اے حارثہ تجھے اللہ نے اپنی معرفت عطا کر دی۔ یہ 3 دفعہ آپ نے لفظ فرمایا۔ تو سب سے پہلی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت جتنا ان کے ساتھ تعلق بڑھتا جائے گا، اور ایک ہمارا اپنا جو ہم خطیب لوگ ہیں، ہم اس میں ایک بڑی زیادتی کرتے ہیں۔ وہ زیادتی کیا کرتے ہیں؟ ہم زیادتی یہ کرتے ہیں، لوگوں کو گناہ سے بچانا چاہیے۔ کیا خیال ہے؟ گناہ سے بچنے کی ترغیب دینی چاہیے۔ یہ نہیں ان کو کہنا چاہیے کہ تم گناہ کرتے جاؤ، تم ایک میلاد کر لو گے تو بخشے جاؤ گے، تم فلانے حضرت صاحب کے ہاتھ پہ بیعت ہو جاؤ گے تو تم بخشے جاؤ گے، تم 2 چلے لگا لو گے تبلیغ کے ساتھ تو تم بخشے جاؤ گے۔ یہ دماغ میں نہیں ڈالنا، وہاں پہ حساب دینا ہے۔ آپ جتنے مرضی چلے لگائیں، آپ جتنے مرضی کسی پیر صاحب کے بیعت ہوں، آپ جو مرضی کریں، اگر آپ نے کسی کا حق کھایا ہوا ہے تو وہ حق بخشوائے بغیر جنت میں نہیں جا سکتے۔ آپ کوئی بھی ہو، اگر کسی حضرت صاحب نے حق کھایا ہوا ہے تو وہ بھی نہیں جنت میں جا سکتے۔ جب اس مٹی کے نیچے چلے جانا ہے نا، اس کے نیچے اسی طرح ہی سوال جواب آپ کے ہونے ہیں، جس طرح میرے ہونے ہیں، جس طرح ہمارے پیروں کے ہو رہے ہیں، جس طرح بڑوں کے ہوتے آ رہے ہیں، اسی طرح ہی ہونا ہے حساب کتاب۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کا سوال کچھ اور ہونا ہے آپ سے اور پیروں کا کچھ اور ہونا ہے۔ پیروں کو بھی یہی سوال ہونے ہیں، من ربوں کا، ما دینوں کا، ما تقول فی حق ھذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہی ہونا ہے، یہی سوال آپ سے بھی ہونے، یہی صحابیوں سے ہوئے تھے، یہی غوثوں سے، کتبوں سے، نیکوں سے، حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ، سب سے یہی سوال ہوئے، اور آپ سے میرے سے بھی یہی، اور ہمارے باپ دادا جس طرح کے تھے ان سے بھی یہی 3 سوال ہوئے۔ اس لیے پہلی بات اپنے دماغ سے ہی نکالیں، بیعت ہونا ہے، بیعت کی وجہ ہے، آپ نے بیعت اس لیے ہونا ہے کہ میں اس بندے کے ہاتھ پہ بیعت ہوں، یہ بندہ وہ ہے میرے گمان کے مطابق جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اپنا انعام کیا ہوا ہے، میں اس کے ساتھ لگوں گا تو اس کے ساتھ لگنے سے اللہ تعالیٰ مجھے گناہ سے بچنے کے طریقے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے گناہ اس طرح سے میں گناہ چھوڑوں گا، یہ نہیں ہے کہ میں چوری کے پیسے، رشوت کے پیسوں سے وہ کرتا رہوں گا، نذرانہ بھی دیتا رہوں گا اور میں بخشا بھی جاتا رہوں، ایسا نہیں ہے۔ پہلی بات یہ اپنے دماغ سے نکالیں۔ اس کے بعد ایک چیز بزرگوں نے، جس کو ہم اپنی زبان میں سلوک کہتے ہیں، اپنی زبان میں ہم سلوک کہتے ہیں، میں اس کے اوپر تھوڑی ساری آپ کے ساتھ بات کرتا ہوں۔ وہ گناہ سے بچنے کا ایک بڑا خوبصورت طریقہ ہے، ہمارے لوگوں کو معلوم ہے لیکن بیان نہیں کرتے۔ میں نے ایک دفعہ بیان کیا، مجھے بھی اس کی دیر سے سمجھ آئی ہے، تو میرا دل ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں اور آپ اس کو دھیان سے سنیں۔ مشکل ہے تھوڑا سا، یہ مضمون مشکل ہے۔ یہ جو ہمارا جسم ہے یہ 3 چیزوں سے مل کے بنا ہوا ہے۔ کتنی چیزوں سے؟ 3 چیزوں سے مل کے بنا ہوا ہے۔ ایک ہمارا جسم ہے جو مٹی، پانی، آگ، ہوا، ان 4 چیزوں سے بنا ہوا ہے۔ دوسرا ہماری روح۔ اب یہ ذرا ذہن میں رکھیے کہ یہ دونوں چیزیں کہاں کی ہیں؟ مٹی، آگ، پانی کہاں کا ہے؟ اس دنیا کا۔ اور روح کہاں کی ہے؟ عرش سے اوپر کی۔ انسان میں اور جانور کی روح میں ایک فرق ہے، یہ فرق آپ نے سمجھنا ہے۔ انسان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اس میں نے اپنی روح ڈالی ہے۔ یہ جانوروں کے لیے نہیں فرمایا، روح ان میں بھی ڈالی ہے، لیکن ان میں جو روح ہے وہ اللہ کی روح نہیں ہے۔ جو اللہ کی روح ہے وہ بندے اور انسان کے اندر ہے۔
وہ آپ کے اور میرے اندر جو روح ہے یہ کس کی روح ہے؟ اب یہ عرش سے اوپر کی چیز ہے. اب دو چیزوں کا ملاپ کرنا ہے. ایک چیز عرش سے اوپر کی ہے اور ایک اس دنیا کی. تو دو چیزیں اس وقت تک اکٹھی نہیں ہو سکتی جب تک آپس میں ان کی کچھ نہ کچھ خصوصیتیں ایک جیسی ہوں تو نہیں مل سکتی. تو اللہ تعالیٰ نے ایک تیسری چیز ایسی اس میں ڈالی جس میں دونوں کی خصوصیات، ایک عرش سے اوپر کی روح کی اور دوسری اس دنیا والی، دونوں کی خصوصیات ڈالیں تاکہ یہ جسم قائم رکھ سکے اور ان دونوں میں میں وہ چیز رکھوں جس کے ساتھ یہ نیکی کا کام کریں، برائی کو چھوڑ سکے. اس چیز کا نام ہے نفس. اس چیز کا کیا نام ہے؟ سارے کہیں. اس کا نام ہے نفس. جس طرح ہم ایک انگلش کا لفظ بولتے ہیں انٹرفیس. انٹرفیس کیا ہوتا ہے؟ انٹرفیس وہ ہوتا ہے کہ دو چیزوں کو ملانے کے لیے ایک تیسری چیز استعمال کی جاتی ہے. وہ دونوں چیزیں آپس میں بالکل مختلف ہیں. میرے پاس یہ موبائل ہے، آپ کے پاس بھی موبائل ہے. اب میں آواز دیتا ہوں، اس کو بولتا ہوں، دوسری سائڈ پہ دوسرا آدمی امریکہ میں بیٹھا ہوا وہ موبائل سنتا ہے. وہ سنتا ہے، اسے میری تصویر بھی آ رہی ہے، اسے میری آواز بھی آ رہی ہے. اور میں اگر اسے کوئی میسج بھیجتا ہوں تو وہ میسج کے الفاظ اور حرف بھی اس کے پاس جا رہے ہیں. ایسے ہی ہوتا ہے نا، روز آپ دیکھتے ہیں. آپ کو اس کی تصویر آ رہی ہے، اس کی آواز آ رہی ہے، سارا کچھ آپ یہاں پہ بیٹھے سن رہے ہیں. اب جو میں آواز دے رہا ہوں آپ کے خیال کے مطابق جو میری تصویر ہے یہ کیا موبائل کی دوسری سائڈ سے نکل رہی ہے؟ نہیں نکل رہی. بھائی موبائل کی دوسری سائڈ سے میری تصویر اور آواز تو نہیں جا رہی نا، کچھ اور چیز جا رہی ہے. وہ جو بھی جا رہی ہے، آپ اگر میرا فون سن رہے ہیں تو آپ کے موبائل میں میری تصویر تو کہیں سے داخل نہیں ہو رہی. کہ ہو رہی ہے کہیں سے داخل. کوئی آواز آپ اگر اس سائڈ پہ کان لگائیں تو آپ کو دوسری سائڈ سے آواز سنائی دے، وہ نہیں آپ کو سنائی دے. یہ جو بھی چیز ادھر سے جا رہی ہے، جو لہریں جا رہی ہیں، یہ میری آواز اس موبائل میں ایک چیز لگی ہوئی ہے. میرے موبائل میں ایک چیز لگی ہوئی ہے جو میری آواز، میری تصویر، میرے الفاظ اور میرے حروف کو ان لہروں میں بدلتی ہے. اور جب آپ کے موبائل میں پہنچتی ہے تو ان لہروں کو دوبارہ آواز میں، تصویر میں اور الفاظ میں اور حروف میں تبدیل کر دیتی ہے. یہ جو چیز کام کرنے والی ہے درمیان میں، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ انٹرفیس. اردو کا مجھے نہیں، کسی ڈکشنری میں یہ نہیں ملا، اس لیے میرے پاس کوئی ایسا لفظ نہیں جو میں آپ کو، اس کو کہتے ہیں ہم انٹرفیس. ذرا اس سے آسان مثال، آپ کی گاڑی ہے، گاڑی میں ایک سائڈ پہ انجن ہے، انجن کے اندر ایک کرینک شافٹ ہے، وہ کرینک شافٹ گھومتی ہے، آپ کے علم میں. اب ویل کھڑے ہوئے، وہ نہیں چل رہے، ہم نے ویلوں کو چلانا ہے. اس سائڈ پہ وہ چیز ہے جو چلنے والی ہے اور دوسری سائڈ پہ وہ چیز ہے جو کھڑی ہوئی ہے. اب بیچ میں کوئی ایک ایسی چیز ہونی چاہیے جو ایک سائڈ سے چلتی بھی ہو اور وہ حرکت دوسری سائڈ پہ پہنچا سکے. اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کلچ. اس کو ہم کلچ کہتے ہیں. اس کی ایک سائڈ چل رہی ہے، دوسری سائڈ رکی ہوئی. ہم اس کو بیچ میں کلچ پلیٹ کے ذریعے آپس میں جوڑتے ہیں. جب ہم ان کو جوڑتے ہیں تو ادھر والی چیز ادھر آنی شروع ہو جاتی ہے. اب کلچ پلیٹ میں دونوں والی خصوصیت ہے، چلنے والی بھی اور رکنے والی بھی. بالکل اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے انسان کی اس دو چیزوں میں، جن میں ایک کا نام روح ہے اور دوسری کا نام کیا ہے؟ جسم، آپ کا بدن. ان دونوں میں ایک تیسری چیز ڈالی جس کا نام ہے نفس. اب نفس میں دونوں کی دونوں خصوصیات موجود ہیں. روح عرش کی چیز تھی، وہ عرش والی چیزیں بھی اس میں موجود ہیں، اور نفس میں دنیا والی چیز جو ہمارا بدن ہے، اس والی بھی چیز موجود ہے. تو یہ دونوں چیزیں ہمارے جسم کے اندر، ہمارے بدن میں اللہ تعالیٰ نے جمع کی. اب اس نفس کے ذریعے بندے نے اوپر جانا ہے، یا اس نے خدا تک پہنچنا ہے یا دوزخ تک پہنچنا. اس نے اس کے اندر دونوں چیزیں، اللہ کے تصرف کی جگہ بھی اور شیطان کے تصرف کی جگہ بھی، یہ دونوں موجود ہیں. اب ان دونوں میں سے بندے نے چلنا ہے اور بندے نے اس سے اللہ تک پہنچنا. اب یہ جسم میں جس طرح 5 حصے ہیں،
میں یہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، 5 حصے ہر انسان، مطلب حصے تو بہت ہیں، میرے ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، ناک ہیں، آنکھیں وغیرہ وغیرہ، سر سے پاؤں تک حصے پتہ نہیں لاکھوں کی تعداد ان کی ہوگی، لیکن ان میں 5 حصے ایسے ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں اعضائے رئیسہ۔ اردو میں ہم ایک جسم کے ایک حصے کو عضو کہتے ہیں۔ یہ ہاتھ میرا ایک عضو ہے، پاؤں میرا ایک اور عضو ہے، گھٹنے میرے ایک اور عضو ہیں، ٹانگیں میرے عضو ہیں، سر میرا، اسی طرح یہ جو عضو ہیں اس کی جمع، اس کو ہم کہتے ہیں اعضاء۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اعضاء۔ اب اعضاء جمع، زیادہ اعضاء، ان میں 5 اعضاء ایسے ہیں جنہیں ڈاکٹر اور حکیم لوگ اعضائے رئیسہ کہتے ہیں۔ وہ کون کون سے ہیں؟ دماغ، جگر، گردے، پھیپھڑے اور دل، یہ 5 چیزیں، انہیں کہتے ہیں اعضائے رئیسہ۔ رئیسہ کیوں کہتے ہیں؟ ان 5 میں سے اگر کوئی ایک عضو، افضال میرے الوک ہو، اگر ان میں سے کوئی ایک عضو کام چھوڑ دے 5 میں سے تو بندہ زندہ نہیں رہتا۔ گردے کام چھوڑ دے بندہ زندہ نہیں رہتا، پھیپھڑے چھوڑ دے وہ بندہ زندہ نہیں رہتا، اسی طرح دل، مطلب یہ 5 میں سے کوئی ایک چیز کام چھوڑ دے تو بندہ مر جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے ہمارے جسم میں ہماری روح ہے جو عرش سے آئی ہوئی ہے، اس کے بھی حصے ہیں۔ جس طرح ہمارے جسم کے لاکھوں اعضاء ہیں، اسی طرح اس کے بھی لاکھوں حصے ہیں۔ ان میں سے 5 اعضاء ایسے ہیں کہ اگر وہ کام چھوڑ دیں تو بندے کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ رابطہ جس کی وجہ سے وہ نیک کام کرتا ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ان میں اب یہ جو جسم ہے یہ کثیف چیز ہے، یہ کثیف چیز ہے، آپ اس کو ہاتھ لگا سکتے ہیں، آپ اسے محسوس کر سکتے ہیں، آپ اسے سنا سکتے ہیں۔ روح ایک ایسی چیز ہے جو کہ لطیف ہے، کیوں عرش سے آئی ہوئی ہے نا، وہ لطیف ہے، اس لیے اس کے حصوں کو کیا کہتے ہیں؟ لطائف۔ جسم کے حصوں کو ہم اعضاء کہتے ہیں، اور جو آسمان سے آئی، عرش سے آئی ہوئی چیز ہے جس کو ہم روح کہتے ہیں، اس کے حصے کو ہم کیا کہتے ہیں؟ لطائف، لطیفہ، لطیف سے لطیفہ اور لطیفہ سے لطائف۔ اس میں بھی 5 حصے ہماری روح کے ایسے ہیں، اگر ان میں سے کوئی حصہ کام چھوڑ دے تو بندے کا اللہ سے وہ تعلق جس کی بنا پہ وہ خدا تعالیٰ کی طرف جانے کا، خدا کی طرف کشش کرنے کا اس میں مادہ ہوتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ وہ 5 اعضاء، وہ 5 لطائف کون کون سے؟ لطیفہ قلب، یہ جگہ اس کی جہاں میں نے یہ انگلی رکھی، لطیفہ روح، لطیفہ سر، لطیفہ خفی، لطیفہ اخفا۔ یہ 5 چیزیں انسان کی روح میں ایسی ہیں جو ہمارے جسم میں اللہ تعالیٰ نے فٹ کر کے بھیجی ہیں تاکہ بندے کو ادھر کشش رہے۔ اب مقابلے میں شیطان کھڑا ہو گیا، اس نے اللہ سے کہا یا اللہ میں نے تیری مخلوق گمراہ کر دی، اللہ نے کہا کرتے رہو، اس کو بھی آزادی دے دی، اس کو بھی آزادی دے دی نا کہ تو بھی کرتا رہے۔ اس نے کہا یا اللہ مجھے قیامت تک مہلت چاہیے، فرمایا تجھے قیامت تک مہلت دی، میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں تجھے میں نے قیامت تک اجازت دی، تو گمراہ کر، لیکن یہ بات یاد رکھنا جو میرے چنے ہوئے بندے ہیں انہیں تو گمراہ نہیں کر سکے گا، جو میرے چنے ہوئے بندے ہیں نا انہیں تو گمراہ نہیں کر سکے گا۔ میرے پیارے دوستو، اب شیطان نے یہ معلوم کیا، اس کو یہ پتا چلا کہ انسان کے لطائف میں 5 لطائف وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کشش کے لیے رکھے ہوئے ہیں۔ اس نے اپنی طور پہ ان 5 چیزوں کو، کیونکہ اللہ سے روکنا ہے نا اس نے، تو اللہ سے روکنے کے لیے اس نے کیا طریقہ کار استعمال کرنا ہے؟ اس کو معلوم ہے کہ یہ 5 جگہیں ایسی ہیں جہاں سے بندہ اللہ کی طرف کشش کرتا ہے۔ اس نے ان 5 چیزوں کی کشش کو روکنے کے لیے اپنا ایک کام کیا، انہی 5 چیزوں کے ساتھ ساتھ اپنا ڈیرا لگا لیا، انہی 5 چیزوں کے ساتھ اپنا ڈیرا لگا لیا۔ ان ڈیروں کا نام کیا ہے؟ میں نے اس کا نام کثیفہ رکھا ہے۔ لطیف، لطیف کی الٹ کثیف۔ لطیف وہ چیز ہوتی ہے جس کو آپ نہ ہاتھ لگا سکتے ہیں، نہ سونگھ سکتے ہیں، نہ چکھ سکتے ہیں، نہ کھا سکتے ہیں، نہ پی سکتے ہیں، وہ لطیف ہوتی ہے۔ اور جو کثیف چیز ہوتی ہے یہ وہ ہے جسے آپ ہاتھ بھی لگا سکتے ہیں، جسے آپ سونگھ بھی سکتے ہیں، جسے آپ چکھ بھی سکتے ہیں، تو یہ کثیف ہے۔
تو یہ کسیفہ، کسیف سے کسیفہ اور کسیفہ سے کسائف، اس نے 5 کسائف بنائے اور ساتھ بیٹھ گیا۔ وہ 5 کسائف کون کون سے؟ نمبر 1 شہوت، نمبر 2 غصہ، نمبر 3 لالچ، نمبر 4 حسد، اور نمبر 5 تکبر۔ یہ 5 چیزیں اس نے اندر جو بندے کے موجود ہیں ان پہ ڈیرا ڈال دیا کہ میں نے ان 5 چیزوں سے، وہ 5 چیزیں جو اللہ کی طرف لے کے جاتی ہیں، میں نے ان کو رستے میں کھڑے ہو جانا ہے، میں نے نہیں جانے دینا۔ آپ میری طرف ٹارچ سے روشنی کرتے ہیں، میں آگے ایک کاپی رکھ دیتا ہوں تو آپ کی روشنی رک گئی نا، آپ کی روشنی رک جائے گی۔ یہ سورج ہے، اس کی روشنی آ رہی ہے، میں اس کے آگے کوئی بھی ایسی چیز جس میں سے روشنی نہیں گزر سکتی، میں وہ آگے کر دوں تو اس کی روشنی رک جائے گی۔ بالکل اسی طرح سے اس نے اللہ تعالیٰ کی ان 5 چیزوں کو جو خدا کی طرف لے کے جاتے ہیں ان کے سامنے ایک ایک رکاوٹ کھڑی کر دی تاکہ اس بندے کا دھیان رب کی طرف نہ جائے، اس کا دھیان۔ اور وہ 5 چیزیں اس نے کون سی نکالی؟ پہلی سکرین جس کے ذریعے اس نے روکنا ہے اس کا نام ہے شہوت، دوسری سکرین جس کے ساتھ اس نے روکنا ہے اس کا نام ہے غصہ، اور تیسری سکرین اس کا نام ہے لالچ، اور چوتھی چیز جس سے اس نے روکنا ہے اس کا نام ہے حسد، اور 5ویں چیز جس سے اس نے اللہ کی طرف جانے کے لیے روکنا ہے اس کا نام ہے تکبر۔ یہ 5 چیزیں اس نے اپنی شیلڈ بنا لی، اپنا وہ ایک رکاوٹ بنا لی جن کے ساتھ وہ انہیں روکے گا۔ ہم نے اب اس کا، یہ دونوں کی دونوں چیزیں ہمارے نفس میں موجود ہیں، وہ جو 5 لطائف ہیں وہ بھی ہمارے جسم میں موجود ہیں، اور جو 5 کسائف ہیں یہ بھی نفس میں موجود ہے۔ تو نفس وہ چیز ہے جو ادھر بھی تعلق رکھتا ہے اور ادھر بھی تعلق رکھتا ہے، اس کا دونوں چیزوں کے ساتھ تعلق ہے۔ اب ہمارا کام یہ ہے کہ ہم لطائف کو اتنا تیز کریں کہ وہ شیطان کی اس سکرین سے پار ہو جائے، یہ ہمارا کام نے کرنا ہے۔ اس نے یہ سکرینیں لگا لی ہیں، وہ آپ کو اور مجھے روکنے کے لیے اپنا پورا زور لگا رہا ہے۔ وہ نہ پیروں کو چھوڑتا ہے، نہ مولوی کو چھوڑتا ہے، نہ کسی تبلیغی جماعت والے کو چھوڑتا ہے، نہ کسی دربار والے کو چھوڑتا ہے، نہ کسی شیعہ کو چھوڑتا ہے، نہ کسی سنی کو چھوڑتا ہے، وہ کسی کو نہیں چھوڑتا۔ اپنی سکرینیں لے کے وہ سامنے کھڑا ہوا ہے کہ میں نے تمہاری کوئی چیز رب کی طرف نہیں جانے دینی۔ اب ہمارا کام ہے کہ ہم ایسی چیز نکالیں جس کے ساتھ میں وہ کام کروں جس کے ساتھ میری ان 5 چیزوں سے نکلنے والے جو بھی شعائیں ہیں وہ اتنی تیز ہوں کہ شیطان اس کے آگے اپنی سکرین کھڑی کرے، اس سکرین میں سوراخ ہو جائے، اس سکرین میں سوراخ ہو جائے۔ آئیے میں نے مختصر سا آپ کو تعارف کروایا، پہلے بھی کروایا لیکن آج کا تعارف ذرا اور انداز میں نے کرایا تاکہ آپ کو بات سمجھ آ سکے۔ ابھی آئیے ان 5 لطائف کی ایک طریقہ اس کا میں عرض کرتا ہوں کہ ہم نے ان لطائف کو تیز کیسے کرنا ہے۔ توجہ سے سنیے گا، یہ جو ان کو لطائف کو تیز کیسے کرنا ہے۔ میں دوبارہ ایک چیز عرض کروں، یہ 5 کے 5 لطائف کہاں کی چیزیں ہیں؟ کہاں کی؟ کوئی نہیں سمجھ آئی، بولے نا۔ یہ عرش کی چیزیں 5 کی 5، اور عرش سے اوپر کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ میں اور مجھ میں اپنی روح پھونکی، وہ روح آپ کے اور میرے اندر آ گئی، اس روح کے ساتھ یہ 5 چیزیں بھی آ گئی۔ یہ 5 چیزیں یہاں آ کے شیطان کے تصرف کی وجہ سے کمزور پڑ گئی، ہم نے اس کو طاقت دینی۔ اب یہ وہاں کا نور ہے، تو کیا اللہ کا نور آج عرش کے اوپر ختم ہو گیا؟ بتائیں نا بھائی، نہیں ختم ہوا نا، وہ آج بھی موجود ہے۔ اس نور کو ہم نے اپنے ان 5 لطائف کے اوپر لینا ہے۔ جیسے جیسے آپ وہ نور لیتے جائیں گے آپ کے لطائف اتنے تگڑے ہوتے جائیں گے، اتنے تیز ہوتے جائیں گے کہ آپ اپنے ان لطائف کے ساتھ شیطان کا باپ بھی آ جائے، آپ اس کے سامنے اس کی سکرین کھڑی ہو جائے، آپ یہاں سے اس لطیفے کے اوپر اللہ کی ایک ضرب لگائیں گے، اللہ کا اتنا نور نکلے گا کہ اس کی وہ سکرین بالکل ٹوٹے ٹوٹے ہو جائے گی، پاش پاش ہو جائے گی۔ یہ آپ کو فارمولہ سمجھانا ہے، ایک دن میں سمجھنے آنے والا نہیں ہے، بہرحال ہم نے باری باری میں بار بار اس کو ریپیٹ کروں گا۔ ابھی بھی میں آپ کے سامنے یہ جو بیان کر رہا ہوں انشاءاللہ تعالی اس کو پھر ریپیٹ کروں گا۔
اب ہم نے وہ نور کیسے لینا؟ ایک چیز یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ نے یہ ساری کی ساری کائنات عالم اسباب بنائی ہے۔ عالم اسباب سے کیا مراد ہے؟ اللہ اس سورج کے بغیر روشنی دے سکتا ہے کہ نہیں دے سکتا؟ دے سکتا ہے، لیکن دیتا ہے؟ نہیں دیتا نا، اس کا اصول ہے۔ والدین کے بغیر اولاد دے سکتا ہے؟ بولو نا بھائی، دے سکتا ہے؟ دیتا ہے والدین کے بغیر؟ نہیں دیتا نا، اس کا اصول ہے۔ انسان کو سانس کے بغیر زندہ رکھ سکتا ہے کہ نہیں رکھ سکتا؟ لیکن سانس کے بغیر زندہ رکھتا ہے؟ نہیں رکھتا، اس کا اصول ہے۔ اس نے عالم اسباب بنایا ہے۔ بالکل اسی طرح سے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ سورج کا محتاج ہو گیا۔ خدا سورج کا محتاج نہیں ہے۔ خدا اولاد دینے کے لیے والدین کا محتاج نہیں ہو گیا۔ اصل میں اس نے کیا کیا ہے کہ اس کائنات میں، اس دنیا میں ان چیزوں کی اہمیت اجاگر کرنے کے لیے یہ چیزیں بنائی ہیں۔ ابھی آپ سارے والدین کی عزت کرتے ہو؟ بولے تھے جو کوئی نہیں کرتے، والدین کی عزت کرتے ہو نا؟ کیوں کرتے ہو؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اس دنیا میں آنے کے لیے انہیں بیچ میں وسیلہ بنا دیا، ان کی عزت کروانے کے لیے۔ ہر وسیلہ جو درمیان میں آ رہا ہے، سورج ہے، یہ 2-4 دن جھڑی لگ جائے، یا ابھی پچھلے دنوں میں فوگ چل رہی تھی تو ہم سارے کے سارے دعائیں مانگ رہے تھے، تو یہ اس کی عزت ہے۔ اللہ نے کائنات میں ان چیزوں کی عزت بنانے کے لیے، اسی طرح سے جو اللہ تعالیٰ کے انوار ہیں وہ ہمارے تک پہنچا سکتا ہے۔ ایک میں مثال اور دے دوں، اللہ تعالیٰ قرآن پاک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء علیہ السلام تک پہنچانے کے لیے کیا جبریل کا محتاج ہے؟ جبریل کو کیوں بیچ میں ڈالا ہے؟ ڈالا ہے نا، اس کے بغیر تو وہی نہیں آتی۔ جبریل، اللہ اس سے محتاج نہیں ہو گیا۔ اصل میں جبریل کی اہمیت اجاگر کرنی مقصود تھی، تو اس کی اہمیت اللہ نے بتا دی۔ بالکل اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء علیہ السلام کی اہمیت کے لیے یہ جو 5 جگہوں کے نور ہیں، اللہ کے نور ہیں، یہ اللہ کے نور نبیوں کے ذریعے ہمارے تک پہنچتے ہیں۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، اللہ نبیوں کا محتاج نہیں ہے۔ نبیوں کی عزت، ان کی تکریم، اس میں اضافے کے لیے، تاکہ بندے کے دل میں ان کی عزت رہے۔ بالکل اس طرح جس طرح بندے کو والدین کی عزت ہے، بندے کو سورج کی عزت ہے، اس کی تکریم ہے، بالکل اسی طرح سے اس نے انبیاء علیہ السلام کو درمیان میں کھڑا کیا۔ یہ جو لطیفہ قلب ہے، اس کا نور اللہ تعالیٰ سے آتا ہے حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے۔ کس کے ذریعے؟ بولے نا بھائی، ان کا نام لیں گے، ان کا برکت والا نام ہے، انشاءاللہ آپ کو بھی سے برکت حاصل ہوگی۔ دوسرا لطیفہ روح ہے، اس کے اوپر 2 نبیوں سے روح آتا ہے، ایک حضرت نوح علیہ السلام اور دوسرے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ تیسرا لطیفہ سر ہے، اس کا تعلق حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ چوتھا لطیفہ چوتھا جو ہے اس کا نام ہے خفی، اس کا تعلق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ اس کا نور اللہ تعالیٰ کے ہاں سے ہمارے پاس عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے آتا ہے۔ اور 5واں لطیفہ اخفا، اس کا تعلق سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ عرب کے تاج اور حضرت آمنہ کے لال، ان کے ذریعے سے آپ کے اور میرے تک پہنچتا ہے۔ یہ 5 نور یہ ہمیں لینے ہیں، اور یہ وہاں سے چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے ہاں سے میرے تک پہنچنے ہیں، اور میں نے یہ نور قبول کرنے ہیں، میں نے یہ نور قبول کرنے ہیں۔ یہ 5 نور میرے اندر آئیں گے تو میرے اندر نفس کا وہ حصہ جو عرش سے آیا ہوا ہے، جس کو میں لطائف کہتا ہوں، وہ اتنے مضبوط ہو جائیں گے، اتنے مضبوط ہو جائیں گے کہ وہ جو 5 چیزیں کسائف تھے، جو شیطان کے تصرف کی جگہ تھی، وہ انہیں بھی پکڑے گا، اور جہاں اس کی اپنی منزل ہے آپ کو بھی ساتھ وہاں لے جائے گا۔ اس کی منزل کون سی ہے؟ عرش۔ عرش سے آیا ہوا ہے نا، اس کی منزل عرش ہے۔ تو جب وہ چلے گا، آپ نے یہ 5 نور لیے، آپ کے دل نے قبول کر لیے، اب یہاں سے آپ کو پکڑے گا، جہاں وہ خود جا رہا ہے آپ کو بھی ساتھ لے جائے گا۔ اور یہ کوئی کہانی نہیں ہے۔ آئیے اس کا ٹیسٹ بتاتا ہوں۔ جو لوگ یہ سلوک طے کرتے ہیں، ہمیں صوفی کالے خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو میرے دادا جی کے خلیفہ سید اصغر علی شاہ
जिन्हें जरनैल साहब आप कहा करते थे, उनका कद काठ बहुत लंबा था। उनके खलीफा थे सूफी काले खान साहब रहमतुल्लाह अलैह, कराची में इंतकाल उनका हुआ। हम दोनों भाइयों को उन्होंने ये सलूक करवाया। ये बड़ा लंबा चौड़ा, ये तो मैं बिल्कुल आपको इब्तिदा की इसकी बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। वो जिस वक्त उन्होंने कराया तो हमें जब वो नूर आने नजर शुरू होते हैं, देखो ना, मैं आपको कहता हूं जी कि आप इसका मुराकबा करेंगे। अब मुराकबा क्या है, ऐसे मिसाल के लिए आपको समझाने के लिए मैं अर्ज करता हूं, मुराकबा क्या है। आंखें बंद कर ली, पूरी तवज्जो कल्ब के ऊपर, कल्ब का मैं नूर ले रहा हूं। अच्छा मैं सोच रहा हूं, अब अल्लाह जाने वो नूर है भी कि कोई, ये तो मैंने कह दिया ना। आपने एक मतलब मैं किसी का मुरीद था, उसने मुझे करवाया, उसने मुझे कहा इस रंग का नूर आ रहा है, तुमने इसका, मैंने शुरू कर दिया। भाई ये वहम भी तो हो सकता है ना भाई, मैं जो सोच रहा हूं तो मैं ही सोच रहा हूं, सोचते सोचते मुराकबा करते करते हो सकता है मैं उस स्टेज तक पहुंच गया हूं कि मुझे वो खुली आंखों से नजर आने शुरू हो गई, क्योंकि मैं ही इसका मुराकबा कर रहा हूं। आइए इसका टेस्ट बताता हूं आपको। ये जो लतीफा है, लतीफा कल्ब, इसके साथ जो कसीफा है उसका नाम है शाबत। अब यहां से आगाज होता है सलूक का, यहां से सलूक का आगाज होता है। ये पहला दर्जा, पहला स्टेप है। जब आप तरीकत में दाखिल होते हैं तो सबसे पहला स्टेप है। जरा ध्यान से सुनिएगा ये बात। अब एक बंदा वो लतीफा कल्ब का मुराकबा करता जा रहा है, उसको वो नूर नजर आना शुरू हो गया। अब ये कैसे पता चले कि ये वहम है या हकीकत है? मेरा सवाल समझ आ गया? सवाल मेरा ठीक है? मैं एक चीज, गलत चीज सोचना शुरू कर देता हूं। सोचते सोचते वही चीज मेरे ऊपर इतनी तारी हो जाती है कि मैं हकीकत में उसको खुली आंखों से देखना शुरू कर देता हूं। अब ये हमने देखना है कि जो मैं देख रहा हूं ये हकीकत भी है या वहम है। जरा इसका जवाब सुनिए। कल्ब के साथ जो कसीफा है उसका नाम क्या है? शहवत। अब एक बंदा ये नूर ले रहा है, उसको ये नूर नजर आता है, लेकिन उसकी शहवत कंट्रोल में नहीं है। कंट्रोल से क्या मुराद? खत्म नहीं करना। घोड़े को आप अगर भूखा मार मार के करेंगे, उसको आप चलाएंगे कैसे? भाई बात यह है कि आप घोड़े को खिलाएं पिलाएं, उसको तगड़ा करें, लेकिन उसकी बाग, उसकी रास, उसकी बागें इस तरह से पकड़ के रखें कि वो जिधर आप मोड़े वो उधर मुड़े। ये कंट्रोल है कि जहां अल्लाह ने शहवत के इस्तेमाल की इजाजत दी है वहां पे इस्तेमाल हो और कहीं ना हो। इसको कंट्रोल कहते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, एक बंदा ये मुराकबा कर रहा है, ये नूर महसूस करता है, लेकिन उसको शहवत पे कोई असर नहीं पड़ता। इसका मतलब है ये उसका वहम है। और एक दूसरा आदमी है, वो भी यही कुछ कर रहा है। वो देखता है कि मेरे ऊपर शैतान ने कसीफा शहवत से हमला किया है। वो क्या करता है? वो एकदम से नियत करता है लतीफा कल्ब की, और लतीफा कल्ब की नियत करके एक दफा जोर से ऊंची आवाज से कहता है अल्लाह। उसके अंदर पूरी की पूरा शैतान भाग जाता है, उसकी स्क्रीन टूट जाती है। इस बंदे का वहम नहीं है, इसका एक्चुअल में उसके ऊपर अल्लाह का नूर हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जरिए से उस बंदे के सीने में लतीफा कल्ब में हकीकत में आ रहा है। ये टेस्ट है इसका। आप अगर इस मैदान में आते हैं, इस मैदान में चलने की कोशिश करते हैं, आपके पास ये टेस्ट मौजूद है। अगर आप इस टेस्ट करते हैं कि आपके ऊपर शैतान ने इस कसीफे से हमला किया, आपने उसके जवाब में एक दफा लतीफा कल्ब का नूर लेके अपने कल्ब के ऊपर अल्लाह की ज़रब लगाई, शैतान भाग गया, आप समझ लें आपका वहम नहीं है, ये हकीकत में आपके सीने में ये नूर आ रहा है। ये मैं आपके सामने ये चीज रखी है। इसकी तालीम ले, इसकी तालीम लेने की कोशिश करें। ये निरा जाके पीरों के पास बैठ जाना, उनकी बातें सुन के और ये समझना कि हम कल को बख्शे जाएंगे, बख्शिश अल्लाह ने देनी है, वो किस तरह से देता है, हमें जो कोशिश करनी है वो मैंने आपके सामने रख दी। इसी तरह से लालच है। आपको मालूम है हम लालची लोग हैं, हम सारों को पता है। हमारे मुल्क में कत्ल क्यों हो रहे हैं? लालच की वजह से। हमारे मुल्क का बेड़ा क्यों गर्क हुआ है? बताएं ना भाई। लालच की वजह से। लालच है जिन लोगों का भी है, जिन्होंने मुल्क खाया है, वो लालच की वजह से।
تو ہمارے پاس لالچ وہ بڑی بری. اب آپ کے لالچ وہ چیز ہے, سنیے ذرا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الہہ ہوا. تم میں کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے لالچ کو اپنا معبود بنا لیا ہے. الہ کون ہے؟ الہ کون ہے بھائی؟ زور سے کہو. اللہ کا نام لیتے ہوئے کیوں شرما رہے ہو؟ الہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے الہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے, یہ اس کی ذات کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. وہ الہ ہے, اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ. یہ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الہہ ہوا. اس بندے نے اپنے لالچ کو اپنا معبود بنا لیا. تو اس کائنات کے, اس آیت کے مطابق اس کائنات کا سب سے بڑا شرک, سب سے بڑا شرک وہ کون سا ہے؟ لالچ. یہ ہم نے تو کبھی نہیں نام لیا لالچ کا, نہ ہم یہ آیت پڑھتے ہیں. ہم یہ آیت نہیں پڑھتے اس لیے کہ ہم اگر یہ آیت پڑھیں گے تو ہمیں باقی شرکوں سے پیچھے ہٹنا پڑے گا. یہی بات ہے نا, جو شرک اللہ نے قرآن میں لکھا ہے اس کو ہم نے چھوڑ دیا. اس کائنات کا سب سے بڑا شرک وہ کیا ہے؟ زبان سے کہو, بے شک نہ چھڑے ہے, یاد تو کر جاؤ نا. سب سے بڑا شرک کون سا ہے؟ اب میں اس کا علاج بتانے لگا ہوں. آپ نے لطیفہ سر, سر کا تعلق اس کے ساتھ ہے نا, لالچ کے ساتھ. لطیفہ سر کے ساتھ جو کسیفہ ہے, اس کسیفے کا نام کیا ہے؟ لالچ. اب اس لالچ کو کنٹرول کرنا ہے. شیطان اس کی سکرین بنا کے, پردہ بنا کے آگے کھڑا ہو گیا کہ یہ بندہ اپنے اس لطیفہ سر کو خدا کی طرف نہ لے جائے, اللہ کی طرف نہ لے جائے. آپ نے اس کی سکرین توڑنی, آپ نے یہ لطیفہ سر طے کر لیا ہوا ہے. آپ کیا کریں؟ لطیفہ سر کا مراقبہ کریں, اس کا نور لیں, اور نور لیتے ایک دفعہ اللہ اس کی ضرب لگائیں. آپ دیکھیے شیطان بھاگتا کیسے ہے. یہ ٹیسٹ ہے اس کا کہ آپ کو وہم تو نہیں ہو گیا. اگر تو شیطان بھاگتا ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کے سینے میں اللہ کا نور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تبصر سے آپ کے سینے میں آ رہا ہے. اگر آپ کے ضرب سے وہ نہیں بھاگتا تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ پھر وہ نور وہم ہے. اب سنیے آخری بات, جب بندہ یہاں تک پہنچتا ہے, اس جگہ تک پہنچتا ہے, اس مقام تک اللہ تعالیٰ اس کو لے کے آتا ہے, تو اس میں اتنی طاقت پیدا ہوتی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کی صحبت میں بیٹھا ہوا ہے, آپ کسی بزرگ کے پاس, کسی بندے ایسے کے پاس جو یہ کام کرتا ہے اس کے پاس بیٹھے ہوئے, آپ کے اوپر بھی لالچ کا حملہ ہو گیا, اور وہ اپنے طور پہ اپنے نفس میں لطیفہ سر کے اوپر اس میں ذات کی ضرب لگاتا ہے, اس کا شیطان بھی بھاگے گا. جو اس کی محفل میں لوگ بیٹھے ہوئے ان کا بھی شیطان بھاگے گا. یہ اس کا اگلا مقام ہے. تو یہ چیزیں میری گزارش آپ سے, میرے سارے کا سارا یہ اتنی لمبی تفصیل بیان کرنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ یہ چیزیں سیکھیں. ہماری خانقاہیں, ہمارے آستانے, ہماری مسجدیں ان چیزوں سے بالکل خالی ہو گئی. آپ نے کبھی یہ بات کہیں سے سنی ہو؟ سارے آپ ماشاءاللہ پیروں سے ملنے والے ہیں, لیکن کبھی کوئی نہیں بتاتے. مقصد کوئی ان سے آپ کو دل برداشتہ کرنا نہیں ہے, بات یہ کرنے کی ہے کہ یہ چیزیں سیکھیں. جہاں آپ کی بیعت ہے آپ اپنی بیعت رکھیں, بالکل آپ اپنی بیعت نہ چھوڑیں, لیکن یہ چیزیں سیکھیں. جہاں سے دیکھو, آپ کو ایک دکان پہ جانا ہوتا ہے, آپ کو سودا وہاں سے نہیں ملا تو آپ کسی اور دکان سے لے لیتے ہیں نا, تو پچھلی دکان میں جانے سے کوئی منع کر رہا ہے. آپ جائیں جہاں سے سودا ملتا ہے سودا لیں. میری گزارش ہے آپ ساروں سے یہ کام کریں. ابھی آخری بات میں نے آپ سے کرنی ہے, یہ ایک موضوع تھا. دوسرا موضوع یہ ہے کہ ہمارے پاکستان کے جس طرح کے حالات چل رہے ہیں, میری عمر 65 سال ہے, میں نے ہوش کی زندگی میں اتنے خطرناک اور نازک حالات کبھی نہیں دیکھے. اور اس میں کوئی قصور کسی ایک بندے کا نہیں ہے کہ فلانا کھا گیا. یہ ہم ساروں کا قصور, آپ کا بھی قصور ہے, میرا بھی قصور ہے. اگر میں نے کیلے کی ریڑھی لگائی ہوئی ہے, میں نے کیلے کی ریڑھی لگائی ہوئی ہے, تو میں کیلے بیچتے ہوئے خراب کیلے نیچے رکھ دیتا ہوں اور اچھے والے اوپر رکھ دیتا ہوں. تو میں اس میں قصوروار ہوں کہ نہیں؟ ہم نے 2-4 بندے پکڑے ہوئے ہیں اپنے عیب چھپانے کے لیے.
کبھی نواز شریف کا نام لگا دیا، کبھی زرداری کا نام لگا دیا، کبھی عمران خان کا نام لگا دیا، کبھی کسی کا نام لگا. یہ ہم اپنے عیب چھپانے کے لیے. جو بندہ دودھ دیتے ہوئے دو نمبری کرتا ہے، جو بندہ دودھ دیتے ہوئے، اور دودھ تو وہ خود ملاوٹ کر کے اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ملا ملو کے وہ دودھ بنا کے بیچ رہا ہے، اور اب جس وقت بھی وہ بیٹھے گا بات کیا کرے گا؟ زرداری کھا گیا، نواز شریف کھا گیا، عمران خان کھا گیا، فلانا یہی کہے گا نا وہ. اچھا تو خود وہ کھائے بیٹھا ہے. اگر اس کو میں زرداری کی جگہ پہ بٹھا دوں تو آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ کوئی نیک آدمی بن جائے گا؟ وہاں سے یہ خالد بن ولید بن کے نکلے گا، عمر فاروق بن کے نکلے گا. جو یہاں پہ تھوڑے سارے پیسے کے لیے بے ایمانی نہیں چھوڑ رہا، اس کو حکومت مل جائے گی تو وہ کیوں چھوڑے گا؟ تو اس قصور میں، اس سارے کے سارے میں ہم سارے کے سارے قصوروار ہیں. آپ بھی قصوروار ہیں، میں بھی قصوروار ہوں، ہماری اوپر والی نسل بھی قصوروار ہے، جنہوں نے ہمیں ان چیزوں سے منع نہیں کیا. انہیں چاہیے، اور آج ہمیں چاہیے کہ ہم ان قصوروں سے نکلیں، ان سے توبہ کریں، اور توبہ کرنے کے بعد آنے والی اپنی نسلوں کو اس توبہ کے اوپر لانے کی کوشش کریں کہ وہ یہ برائیاں نہ کریں.